جی السلام علیکم جی، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو ہے نا تیاری جاری رکھی ہوئی ہوگی آپ نے۔ تو آج ہم کریں گے جی حدیث نمبر 14 ہے جی، ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 2 کا یہ پیپر ہے جی، عربی زبان و ادب کا، اور اس میں ایک حدیث ہے جی، حدیث نمبر 14۔ باقی ہم نے کافی ساری کر لی ہیں، آج ہم کریں گے حدیث نمبر 14۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بہت شکریہ۔ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، ترجمہ اس کا کرتے ہیں جی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تشریح کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد اور انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن مجید ہے، جس میں تمام انسانیت کی کامیابی کا سامان ہے، جو سراپے رحمت اور منبع رشد و ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے والا عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دلی سکون، خوشی اور ایامن کی زیادتی کی دولت بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید سیدھی اور سچی راہ دکھاتا ہے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی آیات احکام الہی پر مبنی ہے۔ یہ مکمل شفا ہے اور دلوں کو استقامت بخشتا ہے۔ یہ شکوک و شبہات کے حاملین کو نسخہ کیمیا عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید خواہشات کی پیروی کرنے والوں اور شیاطین کو ماننے والے مریضوں کے لیے علاج تجویز کرتا ہے۔ یہ فرقان حمید ہے جو حق و باطل کے درمیان واضح تفریق کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ترجمہ: اے لوگو، تمہارے رب سے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آئی ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سو اسی پر انہیں خوشی ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے فرامین کا مجموعے کا نام ہے، اور اس کا ہر طرف حکمت و نصیحت سے بھرپور ہے۔ اس کی تعلیمات عدل و انصاف کا درس دیتی ہیں، یہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، اور مفلوق الحال لوگوں پر سایہ رحمت ہے۔ یہ یتیموں، بیواؤں، ناداروں اور کمزوروں کا سہارا بندہ ہے، اور ان کی مدد و خدمت کرنا ان کا حق قرار دیتا ہے۔ اس لیے کلام الہی کو تمام کاموں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ترجمہ آگے ہے جی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو باقی ہر کلام کے مقابلے میں اسی طرح فضیلت و برتری حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے شروع میں ہی ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی برسات نازل کرتے ہیں اور اسے اپنا خاص مقرب بندہ بنا لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک سے روایات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک پسندیدہ اور محبوب عمل ہے، اور اس میں مہارت حاصل کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ترجمہ: قرآن کریم کی مہارت رکھنے والا روز قیامت معزز سے اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اٹک اٹک کر اسے پڑھتا ہے، اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ قرآن پاک جتنی اعلیٰ و افضل کتاب ہے، اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہے، اور اس کی قاری کے لیے اجر و ثواب بھی اتنا ہی بلند ہے۔ اس لیے فرمایا، ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس نے شرک کو مٹایا، بت پرستی سے منع کیا، زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، اطاعت کرنے والوں کے تمام مسائل حل کر دیے۔ یہ کتاب اتحاد و اتفاق اور عدل و مساوات کا پیغام دیتی ہے، لوگوں کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے، حسن اخلاق کی تربیت کرتی ہے، انسان کو اخلاقی بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، اس طرح قرآن پاک بھی سب کلاموں سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا آدمی دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر ہے۔ قرآن پاک میں ہر قسم کے احکام موجود ہیں، اور اس میں دنیا بھی ہے اور دین بھی، اس میں عبادت بھی ہے اور معمولات بھی، اس میں ذاتی احکام بھی ہیں اور اجتماعی بھی، اس میں سیاست بھی ہے اور معاشرت بھی، اس میں خانگی مسائل بھی ہیں اور وراثت کے قانون بھی۔ گویا جس نے قرآن سیکھ لیا، اس نے دونوں جہان کی نیکیاں سمیٹ لیں۔ قرآن پاک قیامت والے دن اپنے قاری کی شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو قیامت کے دن نورانی تاج پہنایا جائے گا، جس کی چمک دمک سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔
حدیث کے مطابق وہ شخص بہتر افضل اور اعلیٰ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یعنی پہلے وہ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس میں مہارت اور کمال پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے۔ گویا قرآن مجید کا تعلیم اور تعلیم ہی سے اس کے زندگی بھر کا مشغلہ ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں افضل اور بہتر ہے۔ اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں میں دو اشخاص بہترین اور افضل ہیں، ایک تو جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے علوم سیکھتا ہے، یعنی قرآن پاک کا طالب علم، دوسرا وہ شخص جو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے علوم دوسروں کو سکھاتا ہے، یعنی قرآن کا معلم اور استاد۔ کلام اللہ آخری پیغام الہی ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسانیت کے لیے نجات اور سعادت کا آخری ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت اور تعلیم کو بہترین عبادت اور قرب الہی کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل حیاتی دستور ہے، یہ کسی انسانی گروہ یا کسی انسانی قانون ساز ادارے کا تیار کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارے رب اور ہمارے خالق کا کلام ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی دیگر قانونی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی، سیاسی، معاشی و معاشرتی، سائنسی، اخلاقی، قانونی اور بین الاقوامی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے، اور اپنی طرف جو ہے نا مائل ہونے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ آج کے مادی دور میں روحانی اور قلبی پریشانیاں میں اگر قرآن پاک پر عمل کریں تو دنیا کی جو ہے نا سب سے بڑی نعمت سکون کا حصول یقینی ہو سکتا ہے۔ اطمینان قلب اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج کے جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے اور اس گھر میں سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کتاب کسی خاص وقت، قوم، حالات اور مقام کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام عالم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگر مسلمان عالم اس کتاب پر عمل کریں تو گمراہی سے بچ جائیں گے۔ قرآن مجید کے مذکورہ فضائل و برکات اور بے بہا اجر و ثواب کا تقاضا ہے اسے پڑھا جائے اور سیکھا جائے۔ اس کی قرأت و تلاوت میں مہارت اور اس کے معنی و مطالب تک رسائی حاصل کی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے اور ہم اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی سیرت و کردار کی تشکیل کریں تاکہ اپنی عظمت رفتہ حاصل کر سکیں۔ آج اگر ہم زوال پذیر ہیں اور غیر مسلم طاقتیں ہم پر مسلط ہیں تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا اور اس کی تعلیمات کو پست پشت ڈال کر اغیار کی رسم و رواج کو اپنا لیا ہے۔ قرآن کی دوری نے ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔ صورتحال کو شاعر حضرات نے کچھ یوں بیان کیا ہے، بقول علامہ اقبال: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بقول ماہر القادری: یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی حیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہے۔ بقول ہیکل یزدانی: اہل مغرب کی تصانیف پہ دم دیتے ہیں اور قرآن پہ لپٹا ہوا جزدانوں میں۔ بقول احمد ندیم قاسمی: میں قرآن پڑھ چکا تو اپنی صورت ہی نہ پہچانی، میرے ایمان کی ضد ہے میرا طرز مسلمانی۔ بقول نسیم سحر: ہم پہ دروازے کھلیں گے دانش و ادراک کے، ہو گئی جب اشکار حکمت قرآن پاک۔ بقول شاعر: دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں اور ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں قرآن، ہم کیسے ہیں مسلمان، کیسے ہیں مسلمان۔ تو یہ تھی جی آج کی جو میری ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔